الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى في مقام آخر وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على ملة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم محمد فرق بين الناس او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک عز و جل احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز، لجپال، اولاد دینے والا، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا، موت و حیات کا مالک، وہ دینے پہ آئے پوری کائنات مل کے روک نہیں سکتی، وہ روک لے پوری کائنات مل کے دے نہیں سکتی. درود و سلام سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، ساقی کوثر، شافع محسوب، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، قائد اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، معزز مقررات، پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ رب العالمین نے جب کائنات کے لوگوں کو گمراہی
اور ظلمت کے اندر گرا ہوا پایا۔ کائنات کے رب نے اس دنیا کو ہدایت دینے کے لیے، اپنی ذات سے تعارف کروانے کے لیے، ان کو ان کا مقصد حیات یاد دلانے کے لیے کہ میں نے تمہیں کیوں بنایا ہے، دنیا کیوں بنائی ہے، تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے، تم دنیا میں کس لیے آئے ہو، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، اس کائنات کو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ ان لوگوں کو ان کا مقصد حیات، زندگی کا مقصد سمجھانے کے لیے اپنا آخری نبی بھیجا، اور نبی بھیجتے ہوئے نبی کو بھیجنے کا ایک مشن دیا، مقصد دے کے بھیجا کہ نبی علیہ السلام کیوں آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے محبت کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کو شعور ہو، اللہ نے نبی علیہ السلام کو دنیا میں کیوں بھیجا، ضرورت کیا پڑی، کیا وجہ تھی، کیا حالات بنے، کس چیز کا تقاضا تھا کہ نبی آنا چاہیے۔ اللہ نے نبی بھیجتے ہوئے صرف یہ نہیں کہا چلو نبی آ گیا تو ہم نے بھیج دیا، اللہ نے نبی علیہ السلام کی بعثت کے، دنیا میں آپ کو بھیجنے کے کئی مقصد بیان کیے۔ ان میں سے ایک بڑا بنیادی مقصد 28 پارہ سورہ صف میں اللہ نے بیان کیا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے اپنا نبی سچا برحق دین دے کے بھیجا۔ مقصد کیا تھا؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، جتنے بھی باطل جھوٹے دین ہیں نا، سارے دینوں کو ختم کر دے، سچا دین جھوٹے دینوں پہ نبی غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ نہ سمجھنا کہ لوگوں کو یہ بات ہضم ہو جائے گی، یہ نہ سمجھنا کہ سب کہیں گے بہت اچھا جی، سب اچھا جی، میں نہیں، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات بڑی بری لگے گی، رب کے سوا غیروں کے پجاری اس بات پہ سیکھ پا ہوں گے، وہ تل ملائیں گے، انہیں تکلیف ہونی ہے، وہ چیخیں گے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کوئی چیختا ہے تو چیخے، میرے نبی کا مشن یہ ہے، باطل جھوٹا دین مٹانا ہے، سچا دین دنیا کو دکھلانا، یہ مشن دے کے اللہ نے بھیجا۔ اب ایک عقیدہ پختہ کر لو، دنیا میں صرف ایک دین سچا ہے، ایک دین برحق ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور وہ دین ہے دین اسلام۔ اور اس دین کی خوبی ہے کہ وہ دین کامل مکمل دین ہے، اس میں کوئی نقص کمی جھول نہیں۔ میری آپ کی زندگی کے پیدا ہونے سے لے کے فوت ہونے تک، میری آپ کی ذات سے لے کے گھر تک، گھر سے لے کے کاروبار تک، کاروبار سے لے کے جو ہے وہ رشتہ داریوں تک، رشتہ داریوں سے لے کے خوشی اور غمی تک، خوشی اور غمی سے لے کے دنیا کے معاملات تک، کوئی پہلو میری زندگی کا، آپ کی زندگی کا، دنیا کا ایسا نہیں جس کا اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے حل نہیں کیا۔ یہ کامل مکمل دین دے کے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ دوسری بات بھی واضح سمجھ لو، دنیا میں اسلام کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جین مت ہو، جت پارسی ہو، کوئی بھی دین ہے، مرزائیت ہو، سب جھوٹے ہیں، سب باطل ہیں اور گمراہ ہیں، سارے جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ یہ عقیدہ قرآن نے دیا ہے۔ سچا دین نبی نے غالب کرنا، جھوٹے دین مٹانے ہیں۔ یہ سارے دین جھوٹے ہیں، اس کی دلیل جب سچا دین غالب کرنا وہ اسلام ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرا نبی آیا کیوں، میرے نبی کے آنے سے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں میں سب کے اندر وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کوئی بھی حق پہ نہیں تھا، کوئی سچے دین پہ نہیں تھا، کوئی ہدایت پہ نہیں ہے، سارے جھوٹے اور گمراہ دینوں پہ کھڑے تھے، کسی کے پاس حق ہدایت نہیں تھی۔ اور یہ جو جھوٹے دین ہیں، ان جھوٹے دینوں نے امتوں کا بیڑا غرق کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے یہ دین غالب کیا۔ اچھا، ان جھوٹے دینوں میں وہ کون سا جھوٹ تھا جس نے قوموں کو برباد کر دیا؟ کیونکہ جب آپ نے اسلام کو سمجھنا ہے، سچا دین نبی کا مشن سمجھنا ہے نا، اس مشن کو سمجھنے کے لیے پہلے باطل دین کا بطلان بھی سامنا چاہیے۔ اسلام نے نظریہ کیا دیا، اس کے خلاف وہ تصور، وہ نظریہ، وہ سوچ کیا تھی جسے اسلام نے ختم کیا؟
یہ دونوں باتیں اس لیے سمجھنی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے ایک پیشین گوئی کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. تم پہلی امتوں کے نقش قدم پہ چلو گے اور تم برائی میں، گناہ میں، کفر میں، شرک میں، بدعقیدگی میں اور باطل میں تم پہلی امتوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس طرح برابر ہو جاؤ گے جس طرح جوتے کے دو تلوے برابر ہوتے ہیں. بظاہر مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے محبت رسول کے دعوے دار، عشق کے نعرے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاؤ گے، لیکن عمل میں یہودیوں والے رنگ، عیسائیوں والے، ہندوؤں والے، سکھوں والے، غیر مسلموں والے، سارے تمہارے طور طریقے پورے کے پورے کافر والے ہوں گے. یہ پیشین گوئی کی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ کہ تم پہلے امتوں کے نقش قدم پہ چلو گے، ان کا رنگ ڈھنگ اپناؤ گے اور اتنا زیادہ اپناؤ گے، اتنا زیادہ اپناؤ گے کہ تم میں اور ان میں فرق ہی باقی نہیں رہے گا. عقیدہ، عمل، کردار، معاملات، غمی، خوشی، ہر رنگ تمہارا غیر مسلم والا بڑھے گا. 14 صدیاں پہلے رسول اللہ پیشین گوئی کی. اب نبی علیہ السلام نے ایک چیز امت کو سمجھائی، یاد رکھنا، اسلام کسی کی بے ادبی کا قائل نہیں ہے، اسلام کسی کو گالی دینے کا قائل نہیں. دیکھو دنیا میں لوگ شیطان کی پوجا بھی کرتے تھے، لیکن قرآن نے ایک نظریہ سمجھایا کسی کو گالی نہیں دیتے. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. لوگ رب کے سوا جس کے بھی پجاری ہوں، یاد رکھو تم نے ان کو گالی نہیں دینی. اسلام بے ادبی نہیں کرتا، لیکن اسلام رب کی بے ادبی برداشت بھی نہیں کرتا، نہ اپنے نبی کی بے ادبی برداشت کرتا ہے. نہ اسلام کسی کے باطل معبود کی توہین کرتا ہے، نہ اسلام سچے رب کی بے ادبی پسند کرتا، نہ برداشت کرتا ہے. اور دنیا میں شرک، بغاوت سب سے بڑی گالی ہے جو ایک بدبخت اپنے رب کو دیتا ہے بندہ. یہ سب سے بڑی توہین ہے اللہ کی، شرک. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ سمجھایا قوموں کو. قوموں میں بیماری کیا تھی؟ میں نے پچھلے جمعے بھی ہم نے واضح کیا کہ نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا، اولین مخاطب جتنے بھی دین تھے، ان میں یہودی، ان میں عیسائی، ان میں مکے والے ابراہیمی، ان کے اندر جو ہے بت پرست، یہ سارے نبی علیہ السلام کے اولین مخاطب تھے. اور سب میں ایک جرم مشترک تھا، کامن تھی ایک برائی، اور وہ پتہ کیا تھی؟ وہ تھی اکابر پرستی، بڑیاں دی پوجا، اکابر پرستی، بزرگوں کی عبادت. میں نے پہلے عرض کیا اسلام ادب و احترام سے نہیں روکتا. اچھا وہ عبادت کس رنگ میں تھی؟ کبھی یہ بھی دیکھ لینا. اب دیکھو جتنے بنی اسرائیل ہیں، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، تو بالآخر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نا. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل آگے یہودی اور عیسائی. لیکن انہوں نے جو ہے اب اکابر پرستی کا رنگ دیکھنا کہ جو ہے نیک مقربین کی پوجا، عبادت، اور وہ بھی کس انداز میں؟ قرآن نے باقاعدہ نشاندہی کی، لوگوں میرے نبی کا مشن سمجھنا ہے تو لوگوں گمراہوں کی گمراہی پہ بھی نظر ڈالنا. ان میں گمراہی کیا تھی؟ اسلام نے تعلیم کیا دی. گمراہی کیا تھی؟ قال، یہودیوں کے اندر بھی اکابر پرستی. قالت الیہود عزیر ابن اللہ. نبی ابراہیم بھی، نبی اسماعیل بھی، اسحاق بھی، نبی عیسیٰ، یعقوب علیہ السلام بھی، یوسف علیہ السلام بھی رضی علیہ السلام. لیکن عزیر علیہ السلام کے بارے میں غلو مبالغہ محبت میں اتنا بڑے کہ قرآن نے ان کا عقیدہ بیان کر کہنے لگے عزیر اللہ کا. جتھے عزیر پہنچا کوئی نہیں پہنچتا علیہ السلام. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آگے بڑھے. قرآن نے کہا قالت النصارى مسیح ابن اللہ. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام رب کا بیٹا.
رب دا پتر مسیح علیہ السلام اور رب بس باپ بیٹا مقرب پہنچے ہوئے. اب تیسرا رنگ دیکھنا، قرآن نے ساتھ ہی مسلمانوں کو سمجھایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم. عیسائیوں کا تم دین میں حد سے تجاوز کر رہے ہو، باز آ جاؤ، حد سے آگے نہیں بڑھنا. مسلمان کو نماز میں سورہ فاتحہ دی اور کہا ہر نماز میں دعا کیا کر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ مجھے نبیوں، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پہ چلانا. اللہ یہودیوں کا راستہ اس سے بھی بچا لینا، اللہ عیسائیوں کے راستے سے بچا لینا. آپ مشرکین مکہ کو دیکھ لو، یہاں بھی وہ جو ہے وہ مقربین کی کو ان کو پہنچا کے رب کے درجے پہ، اور اسی طرح مشرکین مکہ کو دیکھو، ان کے ہاں بھی باقاعدہ نیک صالحین کی پوجا تھی، اکابر پرستی تھی. سورہ نجم اللہ نے 3 ان کے الہ جو بندے تھے لیکن نیک تھے، قوم و حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ان کو انہوں نے جو ہے وہ مقدس بنا لیا. قرآن نے کھولا افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. میں لات، منات اور عزا اور عیسائیوں کی ہی ایک اور گمراہی کھولی کہ یہ جو ہے یہ نظریہ آگے بڑھا کہ یہ جو ہے بزرگ بڑے پہنچے ہیں، انہوں نے کی ہے محنت، یہ مقرب ہیں. اب تینوں قوموں کے اندر عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، لیکن ان کو رب کا بیٹا، عیسیٰ علیہ اللہ کے بیٹے لیکن ان کو بھی رب کا جز حصہ مقرب، لات منات عزا ولی، اور ان کو بھی رب کا جز اور حصہ اور رب کی صفات جو حق رب کا تھا. جس کو نہ سمجھ آئے وہ احد کی جنگ کو سامنے رکھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پٹخا آیا، جو حلہ آیا جو احد کی جنگ کا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا. ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب دیکھا کہ مسلمانوں کی قیادت جو ہے نظر نہیں آ رہی، پوچھا تھا حل فیکم محمد، حل فیکم بکر، حل فیکم عمر، کیا مسلمانوں تم میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ، عمر ہیں رضی اللہ عنہ؟ جب کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے نعرہ لگایا تھا او لو حبال، حبال تیرے عروج کا وقت آ گیا. تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا عمر 2 جواب، اللہ اعلی و اجل، میرا اللہ سب سے بلندیوں والا ہے. تو انہوں نے پھر ایک اور نعرہ لگایا لنا عزا ولا عزا لکم افرأیتم اللات والعزی. کہنے لگا ہمیں عزتیں دینے والا، ہمارا معاون، مددگار، مشکل کشا، ہمارا کندھے پہ کو ٹھوکنے والا، ہمیں جو ہمارے پاؤں کو مضبوط کرنے والا، مشکلوں میں ہمارا سہارا ہمارا عزا ہے. تمہیں ہمارے پاس کوئی عزا ہی؟ بزرگوں کو کی پوجا کے نام پہ یہ بزرگ پرستی ہے، یہ ہے اکابر پرستی جو کھڑی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے یہی ایک خطرہ پہلا تھا عقیدے کے مسئلے میں. نبی علیہ السلام نے اس لیے امت کو پہلے یہ آگاہ کیا، کہا لوگو لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، صحیح بخاری ہے، مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا. ولکنی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول ہی کہنا ہے. نبی علیہ سمجھاتے. اب یہی نظریہ مسلمانوں میں اکابر پرستی کا آیا. نبی علیہ السلام کے بارے میں جہاں بھی صحابہ اکرام کو کہیں غلطی لگی، نبی علیہ السلام نے فوراً اس کی تنبیہ کی. بیٹی بھی نے کہا ہم میں نبی ہے کل کی جانتا ہوں، بیٹی چھوڑ دے یہ بات، ایسا نہیں کہنا. صحابی نے اتنا جملہ کہہ دیا ماشاء اللہ و شیطا، ہوئی ہوتا جو نبی چاہتا اللہ چاہتا اور آپ چاہتے. ماں اللہ کے بندے آجا التانی للہ ندن، تو نے مجھے رب کا شریک بنا دیا. بل ماشاء اللہ وحدہ، مجھے رب کے برابر نہیں کرنا. امت کے اندر یہی معاملہ آیا جب لوگوں نے سیدنا علی کو اٹھایا اور کہہ دیا علی ہمارا رب بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی علی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو زندہ جلا دیا تھا. اب توجہ سمجھیے یہ برائی آئی کدھر سے اور اس برائی نے امت میں رستہ پکڑا کیسے. اب توجہ کیجیے، یہ سب سے پہلا نظریہ جناب اسا گناہگار سرکار پہنچے نے بڑیاں محنت کیتیاں نے، اللہ دے نیک ولی نے، بزرگ نے
اس واسطے بس رب لبے گا تو انہاں دے واسطے نہ انہاں تو بغیر رب دا قرب نہیں ملنا، لہذا سرکار دے لڑ لگے گا ہے، لہذا یہ رب کا پہلے غلوب کر کے ان کو رب کے درجے پہ، پھر وہ بن گیا درمیان میں واسطہ رب اور بندے کا، اور ساری پوجا اس بندے کی۔ عزیر علیہ السلام کا معاملہ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، اور قرآن نے یہی نظریہ بیان کیا۔ سورہ زمر ہے، آیت نمبر 3 ہے، گھر میں ترجمہ والا قرآن کھولو۔ کیوں ان بزرگوں کی پوجا کرتے تھے؟ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان کے سامنے حاجتیں پیش کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، ان کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں۔ ان کے نام پہ نسبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ بڑی محنتیں ہیں، پہنچی سرکار ہے ہماری، ان کے آگے اس کی اس کے آگے ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ رب کا قرب ملے گا، اللہ ملنا تو ان کے واسطے سے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم جو ہے یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، رب کا قرب ان سے ملنا ہے۔ مسلمان آج بھی اسی وسیلے کے شرک کے اندر کھڑا ہے، اور یہ کیسے آیا؟ اس کا دوسرا رنگ بھی چیک کر لینا۔ مسلمان کا رنگ دیکھنا، کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو شرک یہودیوں میں، عیسائیوں میں، مکے کے مشرکوں میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی اسی شرک میں پھنسا کھڑا ہے۔ ممکن ہے میری بات کسی کو تلخ لگے، لیکن یہ تو قرآن نے بھی کہا ہے، نبی سچا دین غالب کرنے کے لیے آیا ہے، جھوٹے دینوں کو مٹانا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، لا محالہ جو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ان کو تو برا لگے گا یہ بات۔ اب دیکھیے اس قرب کے لیے انہوں نے رنگ کیا اپنایا، یہ دین یہودیوں میں بھی، عیسائیوں میں بھی، اور انہوں نے اسی کے قرب کے لیے جہاں یہ نظریہ بنایا، سارا ان کا نظریہ یہ دیا کہ یہ شریعت پہ تم چل ہی نہیں سکتے، یہ لعنت ہے، بس قرب ملے گا، سرکار نہ نسبت ہے، سب بیڑا پار ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے مرنے کے بعد ان کے نام قبروں پہ بنائی مسجدیں، اس تقرب کے نظریے نے قبروں پہ مزار قبے بنوائے۔ سورہ کاف پڑھتے ہو، ہر جمعے جو بندہ پڑھے اللہ 10 دن تک ایمان کا نور عطا کر دیتا ہے۔ جو بندہ سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرے اللہ دجال کے فتنے سے بچا لیتا ہے۔ کبھی ترجمے سے پڑھا کرو، 7 بندے نے اللہ دے نیک ولی، اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، وہ لوگ فوت ہو گئے۔ قرآن مجید نے عیسائیوں کی گمراہی بیان کی، جس گمراہی کا خاتمہ کرنے رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا تھی گمراہی؟ قرآن کے قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، وہ صحابہ کہف، وہ غار والے 7 ولی رب دے فوت ہو گئے، نیک بندے، اور جو لوگ سینہ زوری کرنے والے تھے، گمراہ لوگ تھے، قرآن نے یہ نہیں کہا قال الذین آمنوا، قرآن نے کہا قال الذین غلبوا، جو سینہ زوری کرنے والے تھے، تقاشائی کرنے والے تھے، انہوں نے کہا ہم ان کی قبروں پہ مسجد بنائیں گے۔ روکنے والے تھوڑے تھے، تقاشائی کرنے والے بہتے تھے۔ کیوں؟ یہ مقرب ہے رب کے، پہنچے ہوں عبادت ایتھے بیٹھ کے کریں گے، کیونکہ مسجد ہے عبادت کے لیے، عبادت کا مقصد اللہ کا قرب ہے، اور قرب سرکار کے ذریعے ہی ملنا ہے، تو ان کے قرب کے نام پہ ان کی قبروں کے اوپر مسجدیں بنانے والی جو ہے رسم، اور یہ شرک کا مرکز شروع کیا عیسائیوں نے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ کہف میں کیا۔ اور ام المومنین ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کہنے لگی آقا میں حبشے کے اندر گئی، میں نے وہاں پہ ایک کنیسہ دیکھا، ایک گرجا دیکھا جسے ماریا گرجا کہتے ہیں، وہاں پہ نبیوں کی تصویریں، وہاں جو انہوں فوٹو لگائے ہیں مختلف ولیوں کے۔ تو ماں جی کی بات سن کے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ رضی اللہ عنہا، مایا ام سلمہ یہ وہ لوگ ہیں اذا مات فیہم رجل صالح، ایمان والو
صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، توجہ سے سمجھ لو کہ عیسائیوں کی گمراہی کیا تھی، امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے۔ کہا اذا مات فیہم رجل صالح، جب ان میں کوئی نیک بندہ مر جاتا، بناؤ علی قبرہ ہی مسجدہ، وہ اس کی قبر پر جو ہے وہ مسجد بنا لیتے، مایا وصوروا تلک الصور، اور پھر ان کی تصویریں شبیہ، ان کے فوٹو، ان کی مورتیاں پھر یہ ان کو بنا لیتے، مایا اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، مایا قیامت والے دن اللہ کے سب سے گندی مخلوق، سب سے بدترین مخلوق یہ لوگ ہیں جنہوں نے جو نیک لوگ قبروں پہ جو ہم مسجدیں بنائی، جو ان کے ولیوں کے فوٹو بناتے ہیں۔ صحیح بخاری میں 5 دن رہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کو الوداع کہنے میں۔ بخار کی شدت ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام کبھی چادر اوپر لیتے، کبھی نیچے کرتے۔ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں پہ بھی لعنت کرے۔ رحمت للعالمین نبی ہے، نبی کے مقاصد میں ایک بعثت کا مقصد امت پہ رحمت کرنا بھی ہے دنیا میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جرم پہ اتنے غصے میں ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں پہ عیسائیوں پہ لعنت کرے۔ اذا مایا جو ہے اذا مات فیہم رجل صالح، جب ان میں کوئی نبی فوت ہوتا، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہ اپنے نبیوں کی قبروں پہ مسجدیں بنا لیتے۔ مایا اذا مات فیہم رجل صالح، کوئی نیک بندہ فوت ہوتا، بناؤ علی قبرہ ہی مسجدہ، یہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے۔ ایمان والو، یہ ہے نظریہ توسل وسیلہ کہ قرب ملے گا، یہ پہنچے پہلے غلوب کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، قالت النصارى مسیح ابن اللہ، پھر اس قرب کے حصول کے لیے یہ نظریہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ یہ ہمیں رب کی نزدیکی پڑوس دیں گے۔ اب وہ مر گئے تو قرب ملنے لینے کے لیے ان کی قبروں پہ مسجدیں بنا کر کے ان کی قبروں کو بنا لیا، سجا لیا۔ ایمان والو، ایمان سے بتا، مسلمان نے قبریں پکی نہیں کی کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا نہا ان یجسس القبور؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قبریں پکی نہیں بنانی، قبروں کو پختہ۔ ابا جی نہ ساری محبت ہے ہوں، ساری نہیں بھاواں چوڑ کسی پیپے کی گل نہ منے، ابے دی قبر تے ماربل لوانا ساری محبت سمجھ لی ہے۔ نہا ان یجسس القبور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پہ ماربل نہیں، قبروں کو پکا نہیں کرنا۔ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهَا، نبی علیہ السلام قبروں کے اوپر عمارتیں نہیں بنانی، قبروں پہ بلڈنگیں نہیں بنانی، قبروں پہ چار دیواریاں نہیں کرنی، عمارتیں قبروں پہ نہیں بنانی۔ رسول اللہ کا فرمان ہے ان یبنا علیہا وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهَا، قبر کے اوپر بھی نہیں بیٹھنا، قبر کی توہین نہ ہو، قبر پہ مجاور بن کے بھی نہیں بیٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے اوپر ادب سکھا دیے۔ نبی علیہ السلام نے چوتھا ادب سکھایا، یہ قبر پرستی بزرگوں کا قرب کا نظریہ، اس نظریے نے یہودیوں کا بیڑا غرق کیا، اس نے عیسائیوں کا بیڑا غرق کیا، مکے کے لوگوں کا ستیہ ناش کیا۔ نبی علیہ السلام مدینے میں آپ نے قبرستان نہیں جانا، صرف میت دفنا لو، اس کے بعد قبرستان جانے کی اجازت روک دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں؟ کہ قبر پرستی یہودیوں میں بھی تھی، عیسائیوں میں بھی تھی، مکے کے مشرکوں میں بھی تھی۔ نبی سچا دین بجا غالب کرنے کو آیا اور جھوٹا دین، اور وہ قبر پرستی والا دین تھا جو یہودیوں میں بھی تھا، عیسائیوں میں بھی تھا، مکے کے مشرکوں میں بھی تھا۔ اور نبی کیوں آیا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، سچا دین غالب کرنے کے لیے اللہ کا نبی آیا۔ روک دیا۔ جب لوگوں کو عقیدہ پختہ ہو گیا کہ لوگوں جو مر جائے
لوگوں یہ دنیا کا سلسلہ ختم. لوگوں اب اس کی روح مومن کی جنت میں، کافر کی جہنم میں. یہ قبر زمین میں گلے گا. اور مرنے والا سنتا نہیں، دیکھتا نہیں. مرنے والا اور تیرے نفع کا مالک نہیں، تیرے نقصان کا مالک نہیں. اور جب زندہ تھا تو غسل تو خود کرتا تھا، اور استنجا تو آپ کرتا تھا، دعائیں تو آپ کرتا تھا. اور جو مر گیا اسے استنجا کس نے کروایا؟ کون کر؟ خود کرتا مردہ استنجا؟ غسل کون کرواتا مردے کو؟ مردے کے کپڑے کون اتارتا ہے؟ مردے کو کفن کون دیتا ہے؟ مردہ تر کے جانا جی قبر چ کہ موڑیاں دے چوک کے جانے ہیں. اور زندہ آدمی لوگوں کے لیے دعا کرتا. ماپے بھی مر جان نا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. اللہ مینوں بھی معاف کر دے، میرے ماپیاں نوں بھی معاف کر دے. جو مر جائے ان کے لیے دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ مینوں بھی معاف کر دے، میرے ماپیاں نوں بھی معاف کر. دعا ہے جڑا مر جائے وہ واسطے دعا ہے. نہ سمجھ آئے تو نماز جنازہ پڑھ دے. مردہ اپنی دعاواں آپ کردا کہ جنازہ پڑھ دیں وہ میت اگے پئی ہے. تو ہوں مول صاحب چار پائی تے نے لوکاں نیت کٹ دی کہ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا سنا واسطے، اللہ دے درود واسطے، رسول دے تے دعا واسطے. جے زندہ ہے مریا نہیں، ساریاں طاقتاں دا مالک ہے، پھر نیت غلط آ. کیونکہ زندے واسطے دعا کیتی نہیں، دعا تے کیتی مردے واسطے سی. جے مردہ نہیں تے نیت غلط ہے، پھر عمل غلط ہے، پھر جنازہ جھوٹا ہے. جے مردہ ہے زندہ نہیں تے پھر عقیدہ غلط ہے کہ وہ زندہ ہے تو سارا کچھ کرنے والا ہے. ہن دعا کیتی، دعا واسطے حاضر میت دے. ہن قبر دا دروازہ نہیں کھولدا. ہن چوک کے پھڑ کے کپڑے بن کے کھچ کے آوازاں لگ رہی، دھیان نال لامی تھلے. ہن اتر سکدا نہیں ہو، دروازے بند کرن دی طاقت نہیں، دروازہ بند کیتا ہی دعا نہیں کر سکدا. وہ مردے واسطے دعا کیتی جاندی، مردہ آپ دعا نہیں جے کردا. اوتے ہن کھلو کے دعا کے اللہم ثبت بالقول الثابت، اللہم ثبت بالقول الثابت. اللہ تیرا بندہ دنیا چھڑ کے آ گیا، اللہ اینو ایمان تے ثابت رکھی. اللہ تیرے فرشتے سوال کرنا ہوں گے، اللہ اینو جواب دی توفیق دے دی. دعاواں کنے کیتیاں؟ زندیاں نے کہ مردیاں نے؟ جیڑا مر جائے وہ بول سکدا، چل سکدا نہیں، ویکھ سکدا نہیں، استنجا کر سکدا نہیں، کپڑے بدل سکدا نہیں، نہا سکدا نہیں، چل کے جا سکدا نہیں، دعا کر سکدا نہیں. اور قرآن نے واضح دسیا، قرآن پر سورہ اعراف ہے مایا الہم ام جو ہے ارجل یمشون بہا. کل مایا دیکھو جنہوں اللہ تعالیٰ لا تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جنہوں نے اللہ تعالیٰ پکار دو تاڑے ورگے بندے نے. الہم ارجل یمشون بہا، ویکھو ہاں انہاں دے ہو جے پیر نے جنہاں چل سکن. ام لہم ایدن یبطشون بہا، انہاں کو ہو جے ہاتھ نے جنہاں پھڑ سکن. ام لہم اعین یبصرون بہا، ہو جے اکھاں نے جنہاں ویکھ سکن. ام لہم اعین ام لہم آذان یسمعون بہا، مایا کان نے سن نہیں سکدے، اکھاں نے ویکھ نہیں سکدے، ہاتھ نے پھڑ نہیں سکدے، پیر نے چل نہیں سکدے. پھر قرآن نے دوجے انداز سمجھایا، مایا میرے نبی انہاں نو پوچھو ذرا حل یستوی الاحیاء والاموات، کل حل میں نے پوچھو کیا الاحیاء والاموات 8 چیزاں اللہ نے بیان کیتیاں. مایا دھوپ تے چھاں، او دھوپ تے چھاں نیرا تے روشنی برابر ہو سکتے ہیں. والاحیاء والاموات، مایا جی میں دھوپ تے چھاں برابر نہیں ہو سکتی، اور نیرا تے روشنی برابر نہیں، ایویں زندہ تے مردہ بھی برابر. قرآن نے عقیدہ سمجھایا. ہن کی کیا؟ ہن شیطان نے دال آیا. ایمان والو توجہ دے نال سمجھنے والی بات ہے. مسلمان نو شیطان نے دا دیتا، مسلمان 10 ایمان لٹن واسطے حملہ کیتا. ہن نظریہ پتہ کی ہے؟ جدوں بندے نیک مر جاندے نے نا، انہاں دیاں قوتاں ود جاندیاں نے، انہاں دیاں طاقتاں ود جاندیاں نے، انہاں دی روحانی قوت ود جاندی ہے. پھر ہاشا پھر آزاد نے جو چون کر دے. 30 پارے قرآن دے 114 سورتاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری سیرت تیرے میرے سامنے. کوئی ایک ایت قرآن دی کہ مردہ مر جائے وہ دیاں طاقتاں ود جاندیاں نے، جو چاہے دنیا تے آ کے کر لیندا. کوئی ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیارے پیغمبر نے فرمایا ہوئے مردہ مر جاندا ہے تے مرن تو بعد روحانی طاقتاں ود جاندیاں، قوتاں ود جاندیاں نے، جو چاہے کر سکدا ہے. اے پہلا دھوکھا ہے. مسلمان مکمل دین ہے تے باطل دین نبی مٹاؤن آیا، سچا دین غالب کرنا ہے.
सच्चे दीन ने अकीदा दिता, बंदा मर जाए मुर्दे की कोई ताकत बाकी, हर पल ते मुर्दा मुहताज है। नबी सानू गुसल सहाबा इकराम ने दिता, नबी सलाम का जनाजा सहाबा ने पढ़िया। लोग 10 बंदे दरूद पढ़ के आते, जनाजा होया ब्याह का, लेकिन एक इमाम च नहीं होया, 10-10 बंदे रसूल जनाजा पढ़ते रहे। नबी सानू कबर च सहाबा ने लाया, नबी सलाम की कबर ते दुआ सहाबा ने की। कबर बनी नबी सलाम की, कबर हुंदी मैयत दी है, जिंदा दी कबर। ईमान नाल दसो कि मरदे मरण तो बाद मुर्दे दियां ताकतां वध जांदियां। कुरान की कोई आयत, कोई हदीस रसूला की पूरी सीरत पढ़ी पई है, लेकिन अकीदत और अन्नी मुहब्बत दे विच सिर सिटिया। जो कहता ठीक है, हुण वो झूठियां ये हुण एक कीदा पहला घड़िया कि मरण तो बाद कुवतां मुर्दे दियां वध जांदियां ने, लिहाजा सरकार पहुंचे हुए ने, बड़ियां मेहनतां कीतियां। हुण दूसरा बार ये बड़े नेक मुकर्रब, भाई किसी की नेकी है ना, अल्लाह की कसम मेरा अल्लाह किसी की नेकी ज़ाया नहीं करता, किसी की नेकी ज़ाया। ओ भाई नबियों की नेकियां भी इंशाल्लाह उनके काम, जो नेक लोग मर गए उनकी नेकियां भी उनके काम। जो अल्लाह का मुकर्रब उससे इंशाल्लाह अल्लाह पर उसको जन्नत देगा, अल्लाह उसकी इज्जत अफजाई करेगा। कहते जी सरकार ने मेहनत कीतियां ने। हुण अगला मसला, पहला रूहानी कुवतां वधियां, ये बड़े पहुंचे ने, कित्थे को पहुंचे ने। अगर यह माना है कि अल्लाह के नेक मुकर्रब ने, भाई जो नेक है इंशाल्लाह मैं रब जानता कौन नेक है कौन नेक नहीं, और अल्लाह किसी के साथ ज्यादती, अल्लाह हर नेक को उसकी नेकी का बदला और जजा देगा। कहते जी इन्हां मेहनतां कीतियां ने। हुण मेहनतां वास्ते कहानी सुन लेते। मेहनतां ईमान से बताओ, काबा के रब की कसम है, रसूलुल्लाह से बड़ा को मेहनती है जिन्हें दीन विच रसूलुल्लाह तो बहुत ही मेहनत की होवे। मसलन सहाबा कहते नबी ला माँ जी कहते प्यारे पैगंबर रात को क्याम करते मुसल्ले ते खलोंदे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडा लम्मा क्याम करते, मेरे नबी दे पैरों ते सोज पै जाती, पैरों ते वरम आ जाती, सोजा पै जांदियां पैरों ते। माँ जी आखन लगियां आका अल्लाह ने तुहानू माफ़ किया, तुसीं ते बख्शे बख्शाए हो, आका इन्नी मुशक्कत क्यों करते हो। ते आका अलैहिस्सलाम फरमाउण लगे आयशा रजी अल्लाह अन्हा अफला अकूनु अब्दन शकूरा, आयशा रजी अल्लाह जिस रब ने मेरे ते एडा एहसान किया तो मैं उसका शुक्रगुजार ना बन जावां। ते सहाबा भी ये वेख के कहन लगे यार, अम्मी जी ने पूछा माँ जी अल्लाह के नबी दियां मेहनतां किन्नियां कुन है, जो सारी इबादत दसी, दिन नूं जिहाद, दिन नूं तबलीग, रातां नूं मुसल्ले ते लम्मा लम्मा क्याम, वो मेरे नबी दी एक एक रकात एडी लम्मी है। अब हुज़ैफा बिन यमान कहन लगे मैं एक दिन आया, मैं अल्लाह नबी नफल पढ़ते पे रात तहज्जुद, ले मैं भी नाल रल जाना। तो जो आए ना तो कहते मैं नाल रल गया, तो नबी ला सुर बकरा शुरू करती। मैं कहा चलो कोई नहीं, नबी सलाम को 100 कहता पढ़ के बस करनगे, तो नबी सलाम ने फिर बस ही को ना की थी, आप अगे पढ़ी गए कुरान। मैं कहा चलो सूर बकरा का काम मुक जाएगा, और 2.5 पारे की सूर बकरा भी मोगी, प्यारे पैगंबर फिर रुकू को नहीं किया, और नबी सलाम होर अगे नबी सूर नसा शुरू करती। नबी सलाम ने पूरी सूर नसा पढ़ छड़ी 7 पारे दी, फिर कोई नहीं बदला। नबी सूर नसा मुकाई तो रसूल सुआल इमरान शुरू करती, रुकू फिर कोई नहीं किया, वो एक ही रकात 5.25 सिपारे रसूलों ने एको रकात पढ़ छड़े। इनू कहते जे मेहनत, कहते सरकार ने मेहनत की, मेरे नबी वर्गिया मेहनत तो विखाओ। हाँ नबी ने मेहनत की, रातों को क्याम किया, पैर सुज गए, मेरे नबी रातों को कुरान पढ़िया, मेरे नबी ने मैदान जिहाद सिर जख्मी करवाया, मेरे नबी ने उस ताए विच पत्थर खाधे ने, नबी सलातो वसलाम ने अपना जो ना आल औलाद घर बार कुर्बान किया, दीन वास्ते हर चीज़ दीन वास्ते कुर्बान की थी। नबी वर्गी को मेहनत तो विखाओ जिन्हें नबी वर्गिया मेहनत की हो। इतने झूठियाँ कहानियाँ, कुरान ने कहा ना कि सूर आले इमरान व गर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून, ये कौमां जिहड़ियां बेड़ा गर्क होया कित्थों, इन्हां नूं गुमराह कीता, इन्हां दे दीन दे मामले झूठियां कहानियां ने, जिहड़ियां कहानियां करामतां दे नां ते कहानियां घड़ियां, उन्हां करामतां ने कहानियां ने लोकां नूं गुमराह करता। हुण मेहनतां वेखिया जे, काबा दे रब दी कसम रसूलुल्लाह भी सामने जे कलमा नबी दा पढ़दे हो, नबी तो नेक जिहड़ा बंदे दा कीदा कि कोई फलाना बंदा नबी तो नेक, अल्लाह दी कसम बंदा गुमराह ते बेदीन है जिहड़ा किसी भी उम्मती नूं नबी तो नेक समझे। रसूलुल्लाह तो वड्डा कोई नेक हो सकता है, नबी तो वड्डा कोई मेहनती हो सकता है। नबी ने पूरी जिंदगी 1 लत्ते खलो के नमाज पढ़ी हो,
پوری زندگی رسول اللہ ایک لاتے کھلو کے نماز پڑھی ہو، پوری زندگی نبی علیہ السلام کسے سنگل نہ کسے رسے نہ لمک کے نماز پڑھی ہو، پوری زندگی کسے رسے نہ نبی لمکیا ہوئے، کسے سنگل نہ رسول اللہ لمکے ہو، میں کچے دھاگے کی گل نہیں کرتا، کسے سنگل نہ لٹک کے رسول اللہ نماز پڑھی ہوئے، کسے رسے نہ نبی نے لمک کے پڑھی ہوئے۔ پوری زندگی نبی علیہ السلام نے مردے زندہ کیتے ہوں، کوئی کسے نو پھڑ کے پتھر بنایا ہو رسول اللہ نے۔ یہ محنت پھر پتہ کی بیان ہوندیاں نے، کبھی قرآن سمجھ رکھو سچا دین کیڑا ہے جب رسول اللہ لے کے آئے۔ ہوں کرامتا کہانیاں بھی ایسیاں کہ معاذ اللہ بھی بے باسط، لوہے محفوظ بھی غیر محفوظ، پچھلے جمعے میں سے کچھ چیزیں بیان کی۔ ہوں کہانیاں دیکھا جی فلاں سرکار نے وہ ایک لاتے کھلوتے رہے، دریا سمندر سے کھلوتے رہے، تو ایکو ہی رٹ لائی سی انہوں نے، علی بنا دے علی بنا دے علی بنا دے علی بنا دے۔ اللہ دی قسمیں پورا قرآن کڈو، یہ کیڑی عبادت ہے؟ رسول اللہ دی پوری زندگی سامنے ہے، ایک کیڑی عبادت ہے؟ ایک لاتے کھلونا۔ کہندے جی وہ لات نو مچھلیاں کھا گیا، ویکھیا کہ علی نہیں بنتا پیا، تو کیا چل یا اللہ پھر جی علی نہیں بنا تو علی دی بو پیدا کر دے، تو کہندے وہ بن گئے سرکار بو علی کلندر۔ ہوں دوجا آ گیا کی یہ ایک لاتے کھلوتے اینی محنت کی 9 لاکھ ہزار واری قرآن پڑھ چھڑیا، ٹوٹل کون کردا گندا کون سی یہ نہیں سمجھ آئی اج تک۔ 9 لاکھ ہزار واری قرآن پڑھ چھڑیا ایک لاتے کھلو کے۔ یہ کنے پڑھایا؟ وہ نمازاں، بیوی دے حقوق، وہ بچیاں دے حقوق، وہ لوگوں نو تبلیغ، وہ خاندان دے رشتہ داریاں جینے مرنے، وہ سارے اسلام دے حقوق ادھر گئے۔ تیسرا آ گئی محنت، فلاں سرکار کچے دھاگے نہ 12 سال خوہ چ لٹکے رہے۔ یہ کیڑی عبادت آ؟ یہ کیڑا دین آ؟ قرآن تیرے سامنے تیرے گھر پہ ہے، کسی مولوی کو لے جا کہ مینوں بات کر کے بہایا جی کیڑی ہے؟ رسول اللہ دی پوری زندگی میرے تیرے سامنے، آ محنت کتوں آئیاں کہ 12 سال کچے دھاگے نہ 6 سال لمکے سی، اجے پھر کہتا دھیان پی گیا تو 6 ہور کٹنے پی گئے، تو وہ 12 سال کچے دھاگے نہ لمکے۔ یہ کیڑا دین آ؟ کیڑا اسلام آ؟ کیڑی شریعت آ؟ یہ وہی کیدے اتے آئی؟ یہ محنت کنے سکھائیاں؟ یہ دین کون لے کے آیا ہے؟ کلمہ نبی دا، قرآن میرا دین ہے، نبی میرا دین ہے۔ قرآن چ محنت نہیں، نبی کو یہ محنت نہیں، شریعت یہ آئیاں کتوں نے؟ کیڑا دین کیڑا اسلام جے؟ بہر اللہ توفیق دی، اس تو بعد انشاءاللہ آگے کریں گے کہ یہ قبر پرستی امت کیویں آئی اور انہیں کی اگوں رنگ کھلائے، تاکہ پتہ چلے سچا دین کی تو امت کتنے کھلوتی ہے۔ اللہ سانو اصلاح دی توفیق عطا فرمائے۔ چلو ایک اعلان ہے، کسی بھائی نے جیب چ کوئی چیز کھن لگے ہیں، پیسے ڈگے نے 560 روپیے نے، کسی تو برامدے چ ڈگے نے، تو کسی بندے نے سانو پھڑائے نے۔ جس بھائی دے ڈگے ہون نا وہ لے سکتا ہے، WhatsApp کو پہ نہیں اتنے لے لینا بس۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى من يعص الله ورسوله ضل وغوى اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نے آج کے جمعہ میں اس بات کو واضح کیا، نبی سچا دین لے کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس دین کو لانے کا مقصد ہے کہ وہ دین دنیا میں پھیلانا ہے، غالب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سارے دین جھوٹے ہیں، ان کو مٹانا ہے۔ امتی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے سچا دین سیکھنا، اور وہ سچا دین مکمل دین ہے قرآن میں، نبی کی سیرت میں۔ اور جھوٹے دین جو اسلام نے مٹائے ہیں، ان کا جھوٹ کیا تھا؟ اس کا ایک جھوٹا پن اور دھوکہ گمراہی یہ تھی کہ نیک لوگوں کو رب بنا دینا، ان کو رب کے درجے پہ لے جانا، کس بہانے سے کہ جناب یہ بڑے مقرب ہیں، بڑے پہنچے ہوئے، انہیں بڑیاں محنتیں کیتیاں۔ اللہ دا قرب ملے گا تو شریعت کے ذریعے نہیں،
ان بزرگوں کے لڑ لگے، ان کے جناب ان کو پکڑ کے ہمیں رب کا قرب ملے، ساڈی سندا نہیں، ایدی موڑدا نہیں، ساڈی اے دے اگے ایدی او دے اگے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ یہ قرآن نے عقیدہ بیان کیا مشرک لوگوں کا کہ وہ اپنے نیک لوگوں کو قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے، اس قرب کے لیے ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پہ مسجدیں، ان کے بارے میں نظریہ کہ اب یہ ان کی قوتیں روحانی طاقتیں بڑھ گئی ہیں، اور پھر اس کے لیے جو جعلی کہانیاں، یہ ہم نے آج کے خطبہ جو بیان کیا ہے، اور لن توفیق دی تو آئندہ خطبہ جو مزید واضح کریں گے کہ یہ نظریات عیسائیوں میں کیسے پھیلے اور وہ برباد کیسے ہوئے، اور امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے، تاکہ اللہ میں سچے دین پہ چلنے کی توفیق دے اور اللہ گمراہیوں سے اللہ ہمیں بچا لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔